آپ نے ڈاکٹر قدیر خان کا انٹرویو کروایا تھا کلدیپ نیر سے، یہ کیا اسٹیبلشمنٹ کے کسی حلقے نے جان بوجھ کر کروایا تھا؟ کیونکہ اس کے بعد مسلم پہ پریشر بھی آیا تھا، لگتا کیونکہ لوگوں کو یہی ہے کہ شاید پاکستان اعلان کروانا چاہتا تھا کہ ان کے پاس ایٹم بم ہے۔ بیسیکلی اس وقت ایکسرسائز براس ٹیکس چل رہے تھے ہندوستان کے، جو آپریشن براس ٹیکس میں ہونے والے تھے سندر جی کے، جنرل سندر جی تھا، تو اس وقت خطرہ تھا اٹیک کا، تو ایک سگنلنگ تھی، وہ سگنلنگ ڈاکٹر اے کیو خان نے کر دی تھی، وہ بڑی کھل کے کر دی تھی کلدیپ نیر صاحب کو، اور وہ میسج واز کنویڈ لاؤڈ اینڈ کلیئر، کرائسس بھی ڈیفیوز ہو گیا، اور اس سے وہ جو معاملہ بھی دھرم بڑا ہو گیا۔ انٹرویو کہوٹا میں ہوا؟ کہاں؟ نہیں، ان کے گھر میں ہوا، عیسیٰ میں، ان کے ڈاکٹر اے کیو خان کے گھر میں، ان کی مرضی کے ساتھ، ان کی اپوائنٹمنٹ کے ساتھ ہوا تھا۔ اس کے یہ سارے اس کے بعد آپ نے ظاہر جرنلزم چھوڑ دی، مسلم کے بعد آپ نے نہیں، میں فری لانس جرنلسٹ، فری لانس تو آپ نے I resigned from the Muslim because Muslim پر پریشر تھا، but I continued my journalism۔ سنا ہے مرتضیٰ پویا نے آپ کو سب سے پہلے سیاست میں آنے کی دعوت دی تھی، اور کوئی مسلم انقلابی موومنٹ بنانے کے لیے کوئی وہ بات کی تھی؟ دیکھیں جی، وہ سیاست کا تو شروع سے کیڑا تھا، بیکاز وین آئی واز ان اسٹوڈنٹ ان ایف سی کالج، اس وقت میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں تھا، پھر ایز اے ینگ ماوسٹ ہم نے بنائی تھی پاکستان یوتھ فرینڈشپ ایسوسیشن چائنا کی، اور پاکستان یوتھ کمیٹی فار تھرڈ ورلڈ سالیڈیرٹی، اور میں چائنا ایٹ دا ایج آف 17 گیا تھا، اور اس وقت میں نے پریڈ بھی اٹینڈ کی، چیئرمین ماؤ تھے، پریمیئر جو ان لائی، مارشل چو دے، تو میں نے چائنا کا ٹور کیا، اور ریڈ بک بھی تھی، وہ ماؤ کیب بھی تھی، تو اس وقت تو لیفٹ کے حوالے سے اس وقت نیب باشانی گروپ تھی، پھر وہ اس زمانے میں ٹوبر ٹیک سنگھ کی کسان کانفرنس ہوئی، مولانا باشانی صاحب آئے، چونکہ میں ایسٹ پاکستان میں رہا تھا تو مجھے بنگالی بھی آتی تھی، تو مولانا باشانی صاحب آئے تو ان کو لینے گئے ہم ایئرپورٹ، تو آتے ہی وہ پان دان پکڑا تھا ایک بندے نے، مسیح الرحمان صاحب تھے، تو میں نے نعرہ لگا دیا کہ امر نیتا تمہار نیتا بھاشانی باشانی، امر باڑی تمہار باڑی نقشل باڑی نقشل باڑی، تو باشانی صاحب بڑے خوش ہوئے، ان کے ساتھ پھر ہم ٹوبر ٹیکسنگ میں گئے، وہ کسان کانفرنس تھی، بہت بڑی کانفرنس تھی، اور میرے خیال میں دیٹ واز دا ہائی پوائنٹ آف دا لیفٹ ان پاکستان پالیٹکس، آرگنائزڈ بائی نیب باشانی گروپ۔ یہ آپ کا پورا اگر ہم دیکھیں اب تک جو آپ نے گفتگو کی ہے وہ لیفٹ اورینٹڈ ٹلٹ تھا، یہ مسلم لیگ نون میں کہاں چلے گئے آپ؟ اور اس مسلم لیگ نون نے، اور اس وقت جب وہ اس کے بارے میں یہ بالکل واضح تھا کہ وہ اسے اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی ہے۔ آئی میٹ میاں صاحب، میاں نواز شریف صاحب، پہلے میں ان کے خلاف تھا، میں سمجھتا تھا کہ یہ سرمایہ دار، پنجابی سرمایہ دار کے نمائندے، بٹ آئی سو ہز پالیسیز کہ وہ بہتر ہو رہی ہیں، تو انہوں نے ایز اے جرنلسٹ مجھ سے پوچھا کہ یہ اپریل جب کرائسس ہوا ان کا غلام اسحاق کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ کیا آپ کی اسیسمنٹ ہے؟ میں نے کہا میاں صاحب یو ہیو لاسٹ دا گیم پاور پالیٹکس کی، یہ غلام اسحاق خان، شریف الدین پیرزادہ، اجلال زیدی، یہ بڑے منجے کھلاڑی ہیں، ان سے آپ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں کیا کروں؟ میں کہا پیپلز پالیٹکس کریں۔ کہتے ہیں واٹ شوڈ آئی ڈو؟ کچھ لوگ ان کو مشورہ دے رہے تھے آپ اسمبلی ڈیزالو کریں، استعفیٰ دیں۔ میں کہا میاں صاحب ٹیک آن دا اسٹیبلشمنٹ، آپ تقریر کریں کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، اٹیک کریں۔ کہتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ میں کہا پھر آپ ڈسمس ہو جائیں گے، سیک ہو جائیں گے، لیکن آپ سرکاری لیڈر سے اب عوامی لیڈر بن جائیں گے، اینڈ آئی ول سپورٹ یو ان دیٹ۔ تو انہوں نے بڑی اور جب ان کی لاسٹ میٹنگ تھی مجھے بلایا، انہوں نے کہا کیا میری آخری میٹنگ ہے 14 اپریل 1993 کو، میں نے کہا کہ میاں صاحب یو آر 60 مائلز فرام کربلا۔ انہوں نے کہا نہیں، آئی ایم 30 مائلز فرام کربلا۔ میں کہا اب گیم از اوور۔ تو انہوں نے پھر 14 کو یہ بات ہوئی، غلام اسحاق سے لاسٹ میٹنگ ہوئی، 17 کو تقریر کی، جب وہ ڈسمس ہوئے 18 کو تو میں مبارکباد دینے گیا۔ میرے ساتھ میرے خیال میری وائف چلا رہی تھی گاڑی، ڈاکٹر دشکا، میرے ساتھ وہ ڈاکٹر شیرین مزاری بھی تھیں، نسیم زہرا، تو ہم گئے، گیٹس کھلے تھے، تو میں نے کہا میاں صاحب، ان کے سارے منسٹرز بڑے ڈپریس تھے، دے ہیو لاسٹ دا گورنمنٹ۔ میں کہا بہت مبارک ہو میاں صاحب، اب عوامی لیڈر بن گئے ہیں، اب گو ٹو دا پیپل۔ تو اس وقت پھر آئی جوائن۔ آپ نے پیپلز پارٹی کیوں نہیں جوائن کی؟ میرے بے نظیر صاحبہ سے بڑے تعلقات تھے، اور میں ان کو ملتا بھی رہا، بلکہ مسلم اخبار مارشل لاء کے زمانے میں واز دا اونلی نیوز پیپر جو پیپلز پارٹی اور بے نظیر کو کرتا بھی تھا۔ اینڈ وین شی وینٹ ٹو لنڈن، باربیکن میں ٹھہری تھی، آئی واز دا فرسٹ ٹو سی ہر ان جنوری 84۔ نیچے ڈاکٹر ظفر زیادی آتے تھے، ان سے کافی تعلقات تھے،
لیکن میرا خیال تھا کہ میں نے پھر لکھا بھی تھا, ان کو کرٹیسائز کیا. میں نے کہا پیپلز پارٹی کی لائن ہوگی ہے, دا روڈ ٹو اسلام آباد لائز تھرو واشنگٹن. میں کہا یہ راستہ آپ کا یہ غلط ہے. تو یہ طریقہ تو یہ تو پھر ہر ایک کوئی وہی, ضیاء اللہ بھی امریکہ پر ڈیپینڈ کر رہا ہے, آپ بھی ادھر جا رہے ہیں, تو پھر یہ مزہ نہیں آئے گا. تو آئی ڈڈ ناٹ دین. لیکن یہ نواز شریف صاحب پھر اب تو یہ بات خاصی حد تک اسٹیبلشمنٹ ہے کہ 1990 میں جو گورنمنٹ سیک کی گئی بے نظیر بھٹو کی, وہ اسٹیبلشمنٹ نے کی. میں تو 93 میں جوائن کیا تھا. آپ نے 93 میں, لیکن اس کے بعد 93 آنورڈس جو میاں صاحب کی پولیٹکس ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں, کیونکہ یو آر اسٹل پارٹ آف مسلم لیگ. میاں صاحب کی پولیٹکس میں انہوں نے ہی پیڈ اے پرائز فار دیٹ. دیکھیں جی 92 میں اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف ہو چکی تھی. جو لانگ مارچ تھی بے نظیر بھٹو کی نومبر 1992 میں, اس میں انٹیلیجنس شامل تھی. آصف جنجوعہ سپورٹ کر رہا تھا لانگ مارچ ٹو ڈی اسٹیبلائز میاں صاحب. وہ نہیں کہاں بات بنا, تو پھر انہوں نے بعد میں جو ہوا 93 میں ہوا, تو اس وقت ان کی پولیٹکس نیشنل, میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ مسلم لیگ از جسٹ اے پارٹی آف دا پنجاب, پنجابی پارٹی ہے, اس کو نیشنل پارٹی بنائیں, ایشو بیسڈ بنائیں. اور آپ نے دیکھا کہ سندھ میں کتنا کام کیا. آئی واز ان چارج آف سندھ, اور آپ نے سندھی ہاریوں کے ساتھ ہم نے عید بنانی, لڑکانا گئے, لوگ انٹلیکچوئل سے ملنا, آؤٹ ریچ کرنا. تو اس اسٹریٹجی سے ہمیں 30% ووٹ ملا تھا 97 کے الیکشنز میں, اور ایک نیشنل پارٹی کی بنیاد رکھ دی تھی. مسلم لیگ ایک ڈیڈ فورس تھی, اس کو زندہ کر دیا تھا. اسی دوران یہ بھی ایک تاثر اس وقت ڈیولپ ہوا تھا کہ میاں صاحب گراؤنڈ بنانا چاہتے ہیں کالا باغ ڈیم کے لیے, اور اس کے لیے خاص طور پہ مسلم لیگ نون نے یہاں اشتہارات بھی دیے, سندھی اخبارات کو بے انتہا اشتہارات بھی دیے گئے ان لوگوں سے. آپ کو خاص طور پہ اس وجہ سے بھیجا گیا تھا. یہ جو تھا یہ کتنا, اس سے کتنا نقصان ہوا مسلم لیگ؟ میں دیکھیں جی, میں واحد تھا اس انر سرکل میں جو اس کا مخالف تھا کالا باغ ڈیم کا. میں نے کہا مجھے دا یونٹی آف پاکستان, دا فیڈریشن آف پاکستان از پیراماؤنٹ. اور میں نے کہا کالا باغ از سین ایز اے پنجابی پروجیکٹ, ناٹ جسٹ ان سندھ بٹ آلسو ان خیبر پختونخوا. میں کہا میں اس کی اپوز کروں گا. اور لوگوں نے کہا نہیں یہ پانی آئے گا, شمس الملک نے یہ. میں کہا چھوڑو اس کو. کویسچن ہے کہ اگر فیڈریشن میں یونٹس اس کو اپوز کر رہے ہیں, ہم کنسنسس کے بغیر نہیں کر سکتے. بلکہ میاں صاحب نے تقریر کی جون 98 میں, اور نیوکلیر ٹیسٹ کے بعد, اور نیوکلیر ٹیسٹ کا مشورہ سب سے پہلے میں نے ہی دیا تھا بائی دا وے, اور کئی لوگ ڈرے بھی تھے, مخالفت کر رہے تھے. انہوں نے کہا ریکارڈنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ ہم کالا باغ ڈیم بھی بنائیں گے. میں نے ریکارڈنگ روک دی. میں کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اور نذیر ناجی نے اسپیچ لکھی تھی. میں کہا نو دس ول ناٹ ورک. کہنا آپ جائیں لوگوں سے بات کریں. پھر میں گیا, میں نے بات کی, آئی میٹ پلیجو صاحب سے بھی, قادر مکسی صاحب سے بھی, اور میں نے کہا میری اسیسمنٹ وہی ہے. جون جولائی بڑی گرمی میں قمرالزمان شاہ صاحب سے بھی ملاقات ہوئی, سینیٹر تھے وہ, ہی نیو دس. میں نے کہا یہ چلنے والی بات نہیں ہے, بھول جائیں اس کو, forget دس کالا باغ ڈیم. کئی اور ڈیم بن سکتے ہیں چھوٹے موٹے, اس کا نہ فوکس کریں کہ یہ کنٹروورشل ہو گیا. اور وہ اس سے پھر ہم روک دیا تھا ہم نے. مجھے اب 97 آپ 97 میں آتے, 2/3 اکثریت میاں صاحب کے پاس تھی, لیکن ود ان فیو منتھس ان کی کانفرنٹریشن ڈیولپ ہوئی جنرل جہانگیر کرامت سے, سپریم کورٹ جسٹس سجاد علی شاہ سے, فاروق لغاری سے. وائی ہی واز ان اے ہری؟ دیکھیں جی, یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ ایک پنجاب سے پولیٹیشن اتنی اکثریت لے گیا, اور اس اکثریت سے انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ 8ویں ترمیم جو تھی 58(2)B وہ نکال دی. 58(2)B اسٹیبلشمنٹ کا ایک ہتھیار تھا سولین گورنمنٹس کو ٹاپل کرنے کے لیے, وہ نکل گیا. سو دے وانٹیڈ ٹو کٹ میاں صاحب ڈاؤن ٹو سائز. اور سجاد علی شاہ صاحب کو بھی فرینکلی اسپیکنگ آنکھ ماری تھی اسٹیبلشمنٹ نے, وہ جو موومنٹ تھی, اینڈ دا الائنس واز فارمڈ. تو ان کو آشیرواد تھی کہ آپ کریں آگے جوڈیشل ایکٹیویزم کو, اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. بٹ ان دی اینڈ دے بیکڈ آف, کیونکہ ان کا خیال تھا میاں صاحب بڑے پاپولر ہیں. یہ اس والی سچویشن یہی ہے ابھی جو ہو رہی ہے کہ وہ ڈر گئے پیپل پاور سے. انہوں نے کہا یہ لاہوری اٹھ جائیں گے, پنڈی میں ہو جائے گا, وہ کیا ہو جائے گا. وہ ڈر گئے کہ یار یہ تو ابھی وی بیک آف. لیکن کیا جہانگیر کرامت سے جو ان کا کانفلکٹ تھا, وہ واقعی وہ کانفلکٹ ریزالو نہیں ہو سکتا تھا؟ کانفلکٹ ریزالو ہو سکتا تھا. میرا مشورہ اور تھا. جب جہانگیر کرامت نے وہ اسپیچ وغیرہ کی
7 अक्टूबर 1998 में, उससे पहले उन्होंने पूनम भी लॉन्च कर दिया था, पाकिस्तान ऑप्रेस्ड नेशंस मूवमेंट, उसके भी उन्होंने सपोर्ट किया था एस्टेब्लिशमेंट ने पूनम को भी। और उसमें जहांगीर करामत ने स्पीच में भी कहा कि देयर इज़ अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, स्मॉलर प्रोविंसेस में सेंस ऑफ डेप्रिवेशन है। और वो जो स्पीच की थी, मेरा अपना ख्याल था कि वी शुड हैव हैंडल्ड करामत जरा डिफरेंटली। उनको बुला के कहते कि जनाब ये आपसे बात नहीं चल सकी और ये आपने स्पीच जो की है इससे कोई रफा दफा हो सकता था, बट ही वॉज सैक्ड।